ہم نہایت بیزار ہو کر واپس لوٹے۔ گھر میں سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جھیل کی باتیں شروع ہو گئیں۔ مچھلیوں کے متعلق ان کے شبہات بدستور موجود تھے۔ ہم نے بڑے وثوق سے کہا کہ وہاں بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، ہم اکثر پکڑتے رہتے ہیں، ہم نے کئی مرتبہ انہیں بھونا بھی ہے۔ بولے اچھا، اس مرتبہ پکڑو تو گھر لانا، ہم بھی چکھیں گے۔ اگلے اتوار کو ہم صبح سے شام تک پانی میں بنسیاں ڈالے بیٹھے رہے، لیکن کچھ نہ ملا۔ واپسی پر بازار میں مچھلی والے سے بڑی بڑی مچھلیاں خریدی گئیں۔ اور باورچی کے حوالے کی۔ اتفاق سے اس شام کو سب کہیں باہر مدعو تھے۔ گھر میں صرف میں اور روفی تھے اور ایک بزرگ جو ننھے میاں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے۔ رات کے وقت بزرگ کو اچھی طرح دکھائی نہ دیتا تھا۔ ننھے میاں پہلے تو دسترخوان پر بیٹھتے، پھر چپکے سے اٹھ جاتے۔ ادھر بلیاں قطار باندھے کیوں لگائے منتظر ہوتی اور بڑے اطمینان سے ساتھ آ بیٹھتی۔ وہ یہی سمجھتے کہ ننھے میاں ساتھ بیٹھے ہیں، چنانچہ وہ بار بار بلیوں سے کہتے، برخوردار بھوکے مت رہنا، چیزیں اٹھا اٹھا کر ان کے سامنے رکھتے۔ یہ چکھو برخوردار، یہ بھی کھاؤ برخوردار۔ ادھر بلیاں بڑے سکون سے کھاتیں۔ چنانچہ ہماری خریدی ہوئی مچھلیاں اس رات بلیوں نے کھائیں۔ اگلی مرتبہ ہم جھیل پر گئے اور واپس آتے وقت مچھلیاں خرید کر لائے تو نہ جانے کس کے مشورے سے مچھلیاں ڈاکٹر صاحب کے ہاں بھیج دی گئیں۔ اس سے اگلی مرتبہ انجینئر صاحب کے ہاں۔ پھر ایک روز کیا ہوا کہ سب کے سامنے مچھلی والا حساب لے کر آ گیا۔ ہمارا جیب خرچ ختم ہو چکا تھا اور مچھلیاں ادھار آ رہی تھیں۔ سب کو پتہ چل گیا۔ ہمارا خوب مذاق اڑا۔ ہمیں ہدایت کی گئی کہ آئندہ جھیل پر نہ جایا کریں۔ ہم وہاں محض وقت ضائع کرنے جاتے ہیں۔ جب وہاں مچھلیاں ہی نہیں ہیں تو جانا بالکل بے سود ہے۔ ہم اسکول کا کام کر رہے تھے۔ رستم ہمارے پاس بیٹھا تھا۔ ہمارے دل میں بار بار یہی خیال آتا تھا کہ وہاں جانا بے سود کیوں ہے۔ رستم کہہ رہا تھا، لڑکو، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تب تمہیں معلوم ہوگا کہ دنیا میں جس کام سے کسی فائدے کی امید نہیں ہے وہ بے سود ہے۔ دنیا میں لوگ صرف وہی کام کرتے ہیں جس میں نفع ہو، صرف ان لوگوں سے ملتے ہیں جو فائدہ پہنچا سکے، صرف وہ باتیں سوچتے ہیں جو سود مند ہوں۔ باقی کے سب کام، سب انسان اور سب باتیں بیکار ہیں۔ Like, subscribe, share. Leave your comments in the comment section below.